ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں جرار احمد آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارا عنوان ہے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی، حصول علم کے لیے اولین اور لازمی شرط۔ ناظرین، بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی حصول علم کے لیے اولین اور لازمی شرط کے عنوان کے تحت پہلے حصے میں تعارف اور مقاصد کو پیش کیا گیا۔ حصہ دوم کے تحت ان عنوانات یعنی بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی، پڑھائی لکھائی اور اعداد شناسی کی بنیادی صلاحیت، تعلیمی نظام کی اعلیٰ ترین ترجیح، بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کا حصول پر گفتگو کی جائے گی۔ مختلف ادوار میں بنیادی خواندگی سے مختلف معنی و مطالب مراد لیے گئے، لیکن ماضی قریب میں اپنے نام کی دستخط کر لینا ہی بنیادی خواندگی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب بنیادی خواندگی کا مطلب بدل گیا ہے۔ اب صرف دستخط کر دینے سے آپ خواندہ شمار نہیں کیے جا سکتے، بلکہ بنیادی خواندگی سے مراد پڑھنے لکھنے کی صلاحیت اور بنیادی متن کی تفہیم و ترسیل ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق بنیادی خواندگی سے مراد طلباء کو گریڈ 3 تک بامعنی پڑھائی لکھائی کے قابل بنانا ہے۔ اب ان لوگوں کا شمار خواندہ میں ہوگا جو پڑھنے، لکھنے، بولنے اور سننے کے قابل ہوں گے۔ مزید برآں خواندگی کی ایک حالیہ تعریف معاشرے میں حصہ لینے، ذاتی اہداف اور عزائم کو حاصل کرنے، علم اور صلاحیت کی نشو و نما کے لیے تحریری متن کی تفہیم، تشخیص، استعمال اور ان کی شمولیت ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں بنیادی خواندگی کا مطلب ہے ہر فرد اتنا خواندہ ہو کہ وہ اپنے خیالات کو منظم انداز میں تقریری یا تحریری طور سے پیش کر سکے اور اس کے وہ خیالات خود اس کے لیے اور اس کے سامع اور قاری کے لیے بھی قابل فہم ہوں۔ چونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی بات کہہ دیتے یا بول دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں جو نہ تو ہمارے لیے قابل فہم ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارے سننے والے کے لیے۔ جب کسی بات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا تو پھر ایسی بات کو کہنے لکھنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے اس امر کی پرزور وکالت کی ہے کہ ملک کا ہر بچہ خواندہ ہو اور اس حد تک خواندہ ہو کہ وہ اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکے اور دوسروں کی بات خود بھی سمجھ سکے۔ بنیادی خواندگی میں پڑھنا لکھنا کے ساتھ ساتھ سننا اور بولنا بھی شامل ہے، اور یہ تمام اس طرح سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں جسے کسی بھی صورت میں الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں ویسا ہم بولتے ہیں، جیسا ہم پڑھتے ہیں ویسا ہم لکھتے ہیں۔ اس طرح سے یہ چاروں آپس میں مربوط ہیں جنہیں الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جانا چاہیے، اور بنیادی خواندگی کی تدریس میں ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے سے ہی ہم اس کی تدریس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بنیادی خواندگی بہت اہم ہے کیونکہ اس کا استعمال گھر، خاندان، سماج، اسکول، مدرسہ پر بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ اگر طلبہ کو پتہ نہ ہو کہ کیسے اپنے مافی الضمیر کا اظہار تقریری اور تحریر میں کیا جاتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے اپنے والدین، بھائی بہن، دوست احباب اور اساتذہ کے سامنے تحریری یا تقریری طور سے اپنی بات نہیں رکھ پائیں گے، جس سے فرد اور ملک کو بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ آگے چل کر اعلیٰ تعلیم اور کام کی جگہوں پر اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اعلیٰ تعلیم ہو یا پھر کسی کمپنی کی ملازمت، ہر جگہ رپورٹ، میمو، پرپوزل، تفویض اور اس جیسی بہت سی چیزوں کو پیش کرنے کی ضرورت ایک طالب علم کو پڑتی ہے، اور
اس میں کامیابی کے لیے بنیادی خواندگی یعنی پڑھائی لکھائی کی مہارت و صلاحیت کا ہونا بے حد ضروری ہے، جس سے کہ وہ اپنے مافی الضمیر کا اظہار واضح اور مؤثر و مطلوب انداز میں کر سکے۔ انہی سب باتوں کے پیش نظر قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے ہر طالب علم کے لیے بنیادی خواندگی کو لازمی قرار دیا۔ بنیادی اعداد شناسی سے مراد جوڑ گھٹانا اور منطقی انداز میں غور و فکر کرنے سے ہے، چونکہ آج زندگی بہت حد تک اعداد و شمار اور حساب و کتاب پر مبنی ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں ہندسوں اعداد و شمار نمبرات کا علم اور اس کی توضیح و تشریح کا علم نہیں ہوگا تو ہم آج کے دور میں ایک بہتر اور اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ ایک گاؤں کی چھوٹی سی دکان سے لے کر شہر کی ملٹی نیشنل کمپنی تک حساب کتاب غرض کی ہر جگہ ہمیں اعداد و شمار کی صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بنیادی اعداد شناسی کی صلاحیت کے بغیر سماجی زندگی بسر کرنا ایک حد تک ناممکن ہے۔ طلباء کے اکتساب کی سطح بہت ہی کم ہو گئی ہے اور ترک تعلیم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے اس پر اور زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور اسے بنیاد کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں بنیادی اعداد شناسی سے مراد طلباء کو گریڈ 2 تک اعداد شناسی اور اس کے تصورات کے متعلق بنیادی تفہیم اور صلاحیت کے فروغ سے ہے۔ اکثر سرپرست اس بات کے شاکی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ریاضی کمزور ہے اور بچے بھی ریاضی سے گھبراتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابتدائی دور اسکول کے وقت اس جانب پورے طور سے توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اس بے توجہی کے پس پردہ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس سطح پر اچھے اور لائق و فائق اساتذہ نہیں ہوتے ہیں، یا پھر اس سطح پر اساتذہ توجہ دینا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، یا پھر کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مگر آگے چل کر طلباء کی تعلیم اور کیریئر پر اس کا بہت ہی منفی اثر پڑتا ہے، کیونکہ تعلیم یا پھر کام کرنے کی جگہ کہیں پر بھی اعداد شناسی سے راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی، اور اس کے بغیر ایک اچھا طالب علم یا ایک اچھی ملازمت حاصل کرنا دشوار ہے، اور دونوں صورتوں میں ذاتی نقصان کے ساتھ ساتھ قومی اور ملی نقصان بھی شامل ہے۔ اس لیے قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے اس جانب اپنی توجہ مبذول کی اور اسے اعداد شناسی کی صلاحیت کو بنیادی سال میں شامل کر اساتذہ اور اسکول سے خواہش کی کہ وہ ہر صورت میں طلباء کے اندر بنیادی حساب دانی کی صلاحیت پیدا کریں، کیونکہ اس کے بغیر قومی تعلیمی پالیسی کے بنیادی خواندگی کے مشن کو نہیں پایا جا سکتا۔ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ایجنسیوں کے سروے کے ذریعے پالیسی سازوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ہم اکتساب کے فقدان میں دور میں ہیں، اور ابتدائی اسکول میں طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد تقریباً 5 کروڑ طلباء میں بنیادی خواندگی، متن کو پڑھنا اور سمجھنا اور اعداد شناسی یعنی جمع اور تفریق کی صلاحیت نہیں ہے۔ چونکہ کسی بھی ملک کا مستقبل طلباء پر مبنی ہوتا ہے، اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے جب مشاہدے میں یہ بات آئی کہ ہمارے ملک کے پرائمری طلباء کے اندر پرائمری سطح پر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں، بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کی جانب حکومت ہند نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ توجہ مرکوز کی اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کے لیے بنیادی سال کا ایک زمرہ بنایا اور اسے بنیادی سال کے طور پر متعارف کرایا۔ اب 3 سے 8 سال تک بنیادی سال کے نام سے جانے جائیں گے، اور اس مدت میں طلباء کو بنیادی خواندگی جیسے متن کو پڑھنا، سمجھنا، لکھنا سکھایا جائے گا، نیز بنیادی حساب کتاب میں
جمع، تفریق، منطقی سوچ وغیرہ شامل ہوگا۔ چونکہ بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر مستقبل بھی اچھا ہوگا، اسی لیے مستقبل کی اسکولنگ اور تاحیات اکتساب کے لیے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کے حصول کو ضروری قرار دیا گیا۔ نیچے سے لے کر اوپر تک یعنی ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ تعلیم تک کا معیار صرف اس لیے کم ہوا ہے کہ ہماری اسکولنگ، ہماری بنیاد کمزور ہوئی ہے۔ آج بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنے خیالات کو تقریری اور تحریری طور سے پیش کرنے سے قاصر ہیں، نیز بہت سے ایسے ہیں جو بنیادی حساب کتاب نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اچھی ملازمت اور اچھی تعلیم نہیں مل پاتی ہے۔ ملک تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس میں اچھی تعلیم اور تعلیمی صلاحیت حاصل کی جا سکتی ہے، مگر ناقص حکمت عملی اور صحیح رخ کا نہ ہونا اور غیر موزوں تدریسی طریقہ کار کے استعمال سے ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اور ایسی صورت میں مجموعی طور سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے قومی تعلیمی پالیسی نے اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس جانب اقدام کیا۔ اس ناگفتہ حالات کے پیش نظر قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے اسے قومی مشن کے طور پر لیا، نیز اس بات کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ جتنا جلدی ہو سکے بچے میں بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کے حصول کو یقینی بنایا جائے۔ اسی لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ گریڈ 3 تک آفاقی خواندگی اور اعداد شناسی کے حصول کو کامیاب بنایا جائے۔ پہلے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کو الگ کر کے دیکھا تھا، لیکن یہ دونوں آپس میں اس طرح سے مدغم ہیں کہ اسے الگ کر کے دیکھنا مناسب نہیں، اس لیے اس پالیسی میں دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ ایک بچے کو جب کچھ چڑیوں کی تصویر دکھائی جاتی ہے تو بیک وقت وہ اسے سمجھنے، جاننے کی جہاں کوشش کرتا ہے، وہیں دوسری جانب اس کی تعداد کا حساب بھی لگاتا ہے۔ مختلف طرح کے حساب کتاب اس کے ذہن میں چلتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو اس پالیسی میں ایک ساتھ کر کے دیکھا گیا ہے۔ سن 2025 تک طلبہ میں آفاقی بنیادی خواندگی اور حساب کتاب کی صلاحیت کے حصول کا پا لینا طے پایا گیا۔ یہ پالیسی تبھی سودمند اور کارآمد ثابت ہوگی جب سب سے پہلے اہم بنیادی ضرورت جیسے پڑھنا، لکھنا، حساب کتاب اور منطقی سوچ کا فروغ بنیادی سطح پر حاصل کر لیا جائے۔ بنیادی خواندگی اور حساب کتاب کی صلاحیت کے لیے قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے وزارت ترقی انسانی وسائل اور اب وزارت تعلیم کے زیر اہتمام ایک قومی بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کے مشن کی تشکیل کی وکالت کی۔ ہم لاکھ کوششیں کر لیں، پالیسیاں بنا لیں، لیکن جب تک بنیادی خواندگی اور حساب کتاب کی صلاحیت جیسے پڑھنا، لکھنا، حساب کتاب اور منطقی سوچ کا فروغ بنیادی سطح پر حقیقی معنوں میں ہم حاصل نہ کر لیں، تب تک یہ چیزیں بیکار اور سعی لا حاصل کے مانند ہوں گی۔ ناظرین، بنیادی اعداد شناسی حصول علم کے لیے اولین اور لازمی شرط کے عنوان کے تحت اس باب میں بنیادی خواندگی، اعداد شناسی، پڑھائی لکھائی اور اعداد شناسی کی بنیادی صلاحیت، تعلیمی نظام کی اعلیٰ ترین ترجیح بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کا حصول پر گفتگو کی گئی۔ آگے اسی باب کے تحت خالی اسامیوں پر اساتذہ کی تقرری اور علاقائی ٹیچر کو ترجیح کی ضرورت پر زور، ٹیچر ایجوکیشن اور ابتدائی گریڈ کے نصاب کی نئے سرے سے تشکیل پر گفتگو کی جائے گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان وسائل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کسی بھی طرح کے استفسار کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ آداب۔